صحابہ اور اہل بیت، بڑی دیر سے ہمارے سوسائٹی میں صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ شیر و شکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد عصر کی نماز پڑھا کے آئے، صحیح حدیث کے تحت بات کر رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، دیکھا بچوں میں آگے حضرت حسن کھیل رہے ہیں، پکڑا حضرت حسن کو، پکڑا اٹھایا، اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ کس نے سوار کیا؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، جو نبی کے مصلی کا وارث ہے، اپنے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور فرمایا حسن تو علی کے ساتھ تو نہیں ملتا، تیری شکل تو محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین یہ پیغمبر کے ہو بہو ہیں۔ حضرت حسن کا جو چہرہ مبارک سے لے کے یہاں تک یہ ایریا نبی علیہ السلام کے ساتھ کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے، اور حضرت حسین کا یہاں سے لے کے نیچے تلک یہ ایریا نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام، اب حضرت حسن و حسین صحابہ ان سے کس لیول کی محبت کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، عمر بن خطاب کے دروازے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازے سے اندر گئے، عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، سلام، حضرت عمر کے پاس جانا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے تو اجازت نہیں ملی، اندر صحابہ کے ساتھ میٹنگ جاری ہے ان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کو کے لیے کیا فرمایا حضرت حسین نے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اندر صحابہ کی میٹنگ ہے، منع نہیں کیا۔ حضرت حسین بیٹھ گئے، انتظار کیا، کافی دیر انتظار کیا، پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت ملی تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت حسین بھی اندر گئے۔ جب اندر گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ایک معصوم بچہ، نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضرت حسین کی عمر 6.5 یا 6.25 برس بنتی ہے۔ حساب کر لیں، یہ 5 شعبان 4 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی، رحمت مجسم ربیع الاول 11 ہجری میں دنیا دار فانی سے کوچ فرما کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کا کتنی عمر بن گئی ہے؟ 6.5 یا 7 برس۔ حضرت عمر کے دور میں 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کا، 8.5 سال۔ اب یہ بات ہے 8.5 سے 18 سال کے درمیان، اس ٹنیور کی بات ہے، چھوٹے بچے ہیں حضرت حسین۔ لیکن جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عمر اٹھ گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے، جید صحابہ تشریف فرما ہیں، حسین کے لیے کھڑے ہوئے۔ حسین کب آئے؟ فرمایا کافی دیر پہلے آیا۔ تو اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ کہا عبداللہ بن عمر سے پوچھا، پتہ چلا کہ اندر صحابہ کی میٹنگ جاری ہے، تو عبداللہ بن عمر کو اگر اجازت نہیں ملی، عمر کے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، تو میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے، ان کی آنکھوں میں مچلنے والے آنسو ٹپک کر نیچے گر پڑے۔ فرمایا حسین، قانون عبداللہ ابن عمر کے لیے تو ہے، لیکن حسین تو ہمیشہ سے قانون سے بلند ہے۔ آج عمر جس مقام پہ بھی فائز ہے، تیرے نانے کی جوتیوں کا صدقہ۔ عمر کو وہ دور یاد ہے کہ جب عمر کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، عمر کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، عمر کی ماں اس کے منہ پہ تماچے مارتی تھی اور کہتی تھی عمر تجھے تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی۔ اور آج الحمدللہ عمر 20 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، تیرے نانے کی جوتیوں کی وساطت تھی۔ ساری کائنات کے لیے قانون ہو سکتے ہیں، لیکن حسن و حسین قانون سے بالا نہیں، بالا تر نہیں، بالا ترین شخصیات۔ یہ محبت ہے حسین کے ساتھ۔ کس کی محبت ہے؟ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ۔ اب صرف صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ بھی صحابہ سے محبت کی انتہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہرا کس نے دیا؟ کس نے پہرا دیا؟ کس نے پہرا دیا؟ حسن و حسین۔ حسن و حسین نے پہرا دیا۔ کس نے کھڑا کیا؟ اس ہستی نے کھڑا کیا جس کے لیے رحمت مجسم نے اپنی کوثر و تسنیم سے دلی ہوئی زبان نبوت سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ علی میری اور تیری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی، فرق صرف یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری پیغمبر ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس کو کھڑا کیا وہاں پہ؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلام اللہ علیہ، اللہ ان دونوں پہ علیہ السلام۔ حسین کا اعزاز ہے، حسن کا اعزاز ہے کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کو کبھی میرے بھائیوں آپس میں جدا نہ کرنا، صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں کرنا۔ ہے نور نظر کر جماعت صحابہ، ہے نور نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہے نور نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ، جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہیں۔ جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہیں۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے راہی، پیغمبر کی صحابہ، پیغمبر کے اہل بیت، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے راہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہیں۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہیں۔ جو ان کی محبت میں قرآن بولا، صحابہ کی محبت میں قرآن بولا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو ان کی محبت میں قرآن بولا تو ان کی مودت میں قرآن بولا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جو ان کی محبت میں قرآن بولا تو ان کی مودت میں قرآن بولا، جو ان کی عبارت میں قرآن بولا تو ان کی طہارت میں قرآن بولا۔ کیا بولا قرآن؟ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تو ارادے کر دیے ہیں، اللہ نے تو فیصلے جاری کر دیے ہیں۔ کیا فیصلے جاری کر دیے ہیں؟ کہ پیغمبر کی جو اہل بیت ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا۔ پیغمبر کی اہل بیت کے قریب بھی کچھ نہ پھٹکے۔ ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا، ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا۔ ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے، ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے۔ ہے صدیق میرا فاروق، ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا فارسی میرا ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں جان اپنی دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی۔